امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، یہ مہینہ شریف محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور امام علی مقام شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے اس مہینے میں ہوتے رہتے ہیں اور ہماری مجلس بھی امام علی مقام شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نسبت رکھتی ہے، اور ہم حضرات جہاں پر تشریف فرما ہیں یہ جگہ بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، جس کو ہم حسینی چوک کہتے ہیں۔ بڑے ہم قسمت والے ہیں، عظمت والے ہیں کہ حسینی چوک میں ہیں اور حسین اعظم کے نام پہ یہاں جمع ہیں۔ آئیے کچھ بیان کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا کے مکین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، جن کا ٹیچر الرحمن، جن کا کورس علم القرآن، جن کی سائنسدانی یاسین والقرآن الحکیم، جن کا پرچم لواء الحمد، جن کا تخت مقام محمودہ، جن کے گنبد کی صدا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس ناظمین اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے جھوم کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کو پڑھنے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ حضرات گرامی، درود پاک کی عظمت اور فضیلت احادیث سے ثابت ہے اور درود پاک پڑھنے والا اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک عاشق تھا جس کی عادت تھی کہ روزانہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے سویا کرتا تھا۔
ایک روز اتفاق ہوا کسی سفر میں اسے نکلنا ہوا، ساتھ میں اپنے ایک چھوٹے بچے کو ساتھ لیتا ہے اور لینے کے بعد سفر میں نکل جاتا ہے۔ نکلنے کے بعد کچھ دور جانے کے بعد اس کے سر کے اندر درد محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ درد بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ شخص اس درد کی تاب نہ لا کر زمین پہ بیٹھ گیا، اور جب زمین پہ بیٹھ گیا تو درد اور بڑھا، زمین پر لیٹ گیا اور جیسے ہی لیٹا ایسے ہی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور ایسے میدان میں ہے کہ جہاں نہ مکان ہے، نہ دکان ہے، نہ کوئی جھاڑ ہے، غرض کی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، صرف اس کا چھوٹا بچہ ہے۔ جب بچے نے باپ کی یہ حالت دیکھی تو تڑپ گیا، اور پھر بچے نے باپ کے چہرے کی طرف نظر ڈالا تو کیا دیکھا کہ باپ کا چہرہ کسی جانور کی شکل اختیار کر دیا ہے۔ بچہ اور شرمندہ ہوتا ہے اور زیادہ رونے لگتا ہے اور ایک رومال باپ کے چہرے پہ ڈال دیتا ہے، باپ کے چہرے پہ رومال ڈال دیتا ہے اور وہیں بیٹھ کے گریہ وزاری کر رہا ہے۔ اتنے میں اسے نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اور ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عاشق کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ اے فرشتوں، اس عاشق کا درود پاک ہمیشہ آیا کرتا تھا، آج اس کا درود نہیں آیا ہے، بات کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں جگہ پر فلاں سے ریگستان کے اندر انتقال کر چکا ہے، وہاں اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، صرف اس کا چھوٹا بچہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عاشق جو آپ کا ہے اس کا چہرہ کچھ تبدیل ہو چکا ہے، کسی جانور کا شکل اختیار کر دیا ہے، وہاں اس کا بچہ بیٹھ کر کے زاروں قطار رو رہا ہے، اور ہر بچہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ دو جہاں کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں، اور آنے کے بعد اس رومال کو اس کے چہرے سے ہٹا کر اپنا نورانی ہاتھ اس کے اوپر مس کر دیتے ہیں۔ مس کرنا کیا تھا کہ چہرہ نور کی طرح چمکنے لگا، 14ویں چاند کی طرح چمکنے لگا۔ بچہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے، خواب سے اس کی نیند ختم ہوتی ہے، اور بچے نے پھر اپنے باپ کے چہرے کو جب دیکھا تو وہ مچل گیا، خوش ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا اور اپنے پیارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جلوہ گر فرما کر میری زیارت بھی کرا دیا اور میرے باپ کے چہرے کو نور سے بھر دیا۔ حضرات، وہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے تو خوش ہو گیا، مگر پھر وہ رونے لگا، چلانے لگا، اس لیے رونے لگا، اس لیے چلانے لگا کہ وہاں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ جب انسان مر چکا ہے تو اسے قبر کی ضرورت پڑتی ہے، کفن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ اکیلا بچہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں نہ کوئی مکان دکھائی دے رہے ہیں، نہ کوئی دکان دکھائی دے رہی ہے، نہ کوئی آنے جانے والا نظر آ رہا ہے۔ بچہ یہ سوچ کر کے اور زیادہ رونے لگا، اور جب رونے لگا تو پھر اس نے جب اپنی آنکھ کو صاف کیا، آنکھ سے جو آنسو ٹپک رہے تھے جسے ایک پردہ بنا ہوا تھا، اس آنکھ کو صاف کرتا ہے، آنسو کو صاف کرتا ہے، نظر دوڑاتا ہے دوسری طرف تو کیا دیکھ رہا ہے کہ چاروں طرف سے لوگ انسان آ رہے ہیں، کوئی پانی لے کے آ رہا ہے، کوئی کفن لے کے آ رہا ہے، کوئی خوشبو لے کر کے آ رہا ہے۔ غرض کی سارے انسان جو بھی آ رہے تھے کچھ نہ کچھ سامان لے کر کے آ رہے تھے، اور آنے کے بعد وہاں پہ قبر کھودنا شروع کیا۔ قبر کھودا اور کھودنے کے بعد اس کو بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ اس کے باپ کی لاش کو کفن پہنا کر کے اس کو قبر میں اتارا اور اچھی طریقے سے اس کی قبر بنائی۔ لوگوں نے فاتحہ پڑھا۔ اب یہ بچہ جو تھا وہ حیرت میں پڑا ہوا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے تو کسی کو بلایا نہیں، کسی کو آواز نہیں دیا، یہ آنے والے کہاں سے آ گئے، ان کو کون خبر دیا ہے، کس نے بتایا ہے؟ لہذا اس نے بچے نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا ہے لوگوں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بات یہ ہے کہ ہم یہاں سے کہیں گئے نہیں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد میں گریہ وزاری کرتا رہا، روتا رہا، کہیں نہیں گیا۔ یہ آپ لوگ جو آ رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیوں آ رہے ہیں، آپ کو کس نے خبر دیا ہے، آپ کو کس نے بلایا ہے؟ تو لوگوں نے جمع ہو کر کے کہا کہ اے بچے، بات صحیح ہے کہ تو یہاں سے کہیں گیا نہیں، کسی کو آواز نہیں دیا، کسی کو بلایا نہیں، مگر ہم سب جتنے یہاں حاضر ہیں سب نے ایک غیبی آواز سنا تھا، غیب سے آواز آ رہی تھی کہ ایک انسان فلاں جنگل کے قریب انتقال کر چکا ہے، وہاں پہ کوئی نہیں ہے جو اس کے جنازے میں شامل ہو جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔
تو نئے اس آواز کو ہم لوگ سن کر کے آئے ہیں، لہذا اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے غیبی آواز ہے، ہم نے تمہارے باپ کی قبر کھودی، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا اور قبر میں اتار دیا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنتی بنا دیا۔ ضرور پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم والصلاۃ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات درود پاک پڑھنے سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بڑے بڑے مصیبت والے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملے ہم درود پاک پڑھتے رہیں تاکہ ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند شعر جو کل نے پڑھا تھا اسی کی فرمائش ہے، اسی شعر کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ زندگی میں تو جیتے ہیں سب ہی مگر زندگی میں تو جیتے ہے سب ہی مگر اس طرح کا ہو جینا تو کیا بات ہے زندگی میں تو جیتے ہے سب ہی مگر اس طرح کا ہو جینا تو کیا بات ہے۔ کس طرح کہ دائیں اجمیر ہو اور بائیں بغداد ہو، دائیں اجمیر ہو بائیں بغداد ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے۔ دائیں اجمیر ہو اور بائیں بغداد ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے۔ زندگی میں تو جیتے ہے سب ہی مگر اس طرح کا ہو جینا تو کیا بات ہے۔ شیخ سماعت فرمائے۔ آنکھ کعبہ بنے اشک زمزم بنے، آنکھ کعبہ بنے اشک زمزم بنے اور سینہ بن جائے قرآن تو کیا بات ہے۔ آنکھ کعبہ بنے اشک زمزم بنے سینہ بن جائے قرآن تو کیا بات ہے۔ دائیں اجمیر ہو اور بائیں بغداد ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے۔ شیخ میں مشک عنبر میں مجھ کو بساؤ نہ تم، عطر میرے کفن میں لگاؤ نہ تم۔ مشک عنبر میں مجھ کو بساؤ نہ تم، عطر میرے کفن میں لگاؤ نہ تم۔ اس کے بدلے اگر محتمل دو میرے مصطفیٰ کا پسینہ تو کیا بات ہے۔ اس کے بدلے اگر محتمل دو میرے مصطفیٰ کا پسینہ تو کیا بات ہے۔ دائیں اجمیر ہو بائیں بغداد ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، پھر اس کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جلوہ طور ہو بارش نور ہو، جلوہ طور ہو بارش نور ہو، ان کا دربار ہو روز دیدار ہو۔ جلوہ طور ہو بارش نور ہو، ان
کا دربار ہو روز دیدار ہو عمر بھر یوں سفر ہر مہینے ظفر عمر بھر یوں سفر ہر مہینے ظفر آئے حج کا مہینہ تو کیا بات ہے عمر بھر یوں سفر ہر مہینے ظفر آئے حج کا مہینہ تو کیا بات ہے دائیں اجمیر ہو اور بائیں بغداد ہو سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے درود پاک اللہم صلی